بنا کر ڈسٹرب فلائٹ آنکھیں ٹوٹ رہی ہیں. امریکہ کا آج کی جو پریس کانفرنس ہے بہت ہی اہم اور دلچسپ نتائج کی حامل جو صورتحال ہے اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پیش نظر بھارت کے جو منصوبے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں وہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی گمبھیر نوعیت کے ہیں. ان کا جو فوجی قبضہ ہے یہاں پورے جموں کشمیر کے متنازع خطے پر، وہ فوجی قبضہ وہ نتائج سامنے لا رہا ہے، وہ منصوبے سامنے لا رہا ہے کہ یہاں پورے جموں کشمیر کے متنازع خطے کو ایک کالونی تو بہرحال بہت ہلکا نام دیا جا سکتا ہے. بھارت یہاں بالکل ایک سمجھ لیجیے کہ جو ہندو تہذیب کا ایک گہوارہ بن جائے، اور نہ صرف جموں کشمیر تو بہرحال پہلے ہی 2 حصوں میں بٹ چکا ہے. یونی لکیر ہے درمیان میں 47 سے لے کر آج تک جو چل رہی ہے، اور اس پر جو فوجی تسلط ہے، تو فوج کے سہارے بھارت جو کچھ یہاں کر رہا ہے، ہم آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے مظلوم عوام کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو نام نہاد ڈیولپمنٹ ورکس کی طرف، سڑکوں کی طرف، فلائی اوورس کی طرف اور ڈیلی ویجری کی طرف اور دوسرے جو بہت ہی کم اہمیت کے حامل مسائل ہیں ہماری آزادی کے مقابلے میں، ان کی طرف جو توجہ دی جا رہی ہے یا اس فریب میں جو یہاں کے مظلوم عوام آ رہے ہیں، ہمارا یہ منصبی فریضہ ہے کہ ہم اس فریب سے یہاں کے عوام کو آگاہ کریں اور ان کو نہایت سنجیدگی سے کے ساتھ مسائل پر سوچنے کی کوشش کریں. ہم نے 2 سپتمبر کو پریس کانفرنس میں آپ حضرات سے کہا تھا کہ یہ جو شرائن بورڈ ہے، شرائن بورڈ کے حوالے سے بھارت یہاں ایک الگ سٹیٹ بنا رہا ہے، اور اس سٹیٹ میں بھارت کا جو یہاں گورنر ہوتا ہے، نامزد گورنر، اس کو مکمل اختیارات دیے جا رہے ہیں، اور یہاں کی جو پپٹ اور نام نہاد اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ بے بس ہے گورنر کے سامنے، اور گورنر ڈائریکٹلی دہلی سے ڈکٹیشن لے رہا ہے. اور اب سپریم کورٹ کو بھی ایک سہارا بنایا جا رہا ہے کہ 2012 میں جو 6,30,000 یاتری یہاں آ گئے، اور ان میں جو لوگ کچھ ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں اتنا یہ جو سفر ان کو امرناتھ یاترا گفا تک کرنا پڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر 93 لوگ طبعی موت مر گئے، اس کو بہانہ بنا کر سپریم کورٹ کا سہارا حاصل کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں بھائی یہاں روڈ بنایا جائے، کھلا روڈ بنایا جائے، اور پھر وہاں ایسے ان کو بیت الخلا بنائے جائیں کنکریٹ، اور اس کے بعد جو ان کے منصوبے ہیں
کہ اس کو بالکل وادی سے کاٹ کر، وادی سے الگ کر کے اس کو ایک الگ شہر بنایا جائے جس کو امرناتھ نگر کا نام دیا جائے. تو برابر اسی منصوبے پہ کام ہو رہا ہے، اور اس منصوبے پر اس طرح کام ہو رہا ہے کہ یہاں کا وزیر نام نہاد وزیر اعلیٰ بھی بے بس ہے، اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں پہلگام کی وہ بھی بے بس ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے کہ بھائی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بھائی پہلگام ایریاز میں وہاں کوئی کنسٹرکشن نہ کی جائے. یہاں تک کہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں ان کا اگر کوئی کھڑکی ٹوٹ جائے، اس کا کوئی شیشہ ٹوٹ جائے، وہ نہیں لگا سکتے جب تک وہ ہائی کورٹ سے پرمیشن حاصل نہ کریں. لیکن آج جو صورتحال خاص طور پر گزشتہ 3 ماہ کے عرصے میں جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہاں امرناتھ روڈ پہ اور وہاں جو ایریا ہے وہاں سامان لے جایا جا رہا ہے باضابطہ، اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. راجستھان سے سامان منگوایا جا رہا ہے، اس کو ٹرکوں میں لادا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ریت بھی وہاں لے جائی جا رہی ہے، اینٹیں بھی لے جائے جا رہے ہیں، اور سارا جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ وہاں لے جایا جا رہا ہے. اور وہاں جو چیک پوسٹ ہے ان کو ہدایت ہے کہ جو جس ٹرک کے پاس سائن بورڈ کا آرڈر ہو یا سائن بورڈ کی جو ان کا پرمیشن ہے وہ جس کے پاس ہو اس کو کوئی چیک نہیں کرنا ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے کہ اس گاڑی میں کیا ہے اور کیا لے جایا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہمارے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو آگاہ کریں اور یہاں کے عوام کو بتائیں کہ بھئی یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اور پھر اس منصوبے کو اگر یہاں کی حکومت اگر ذمہ دار ہوتی، یہاں کی حکومت کو اگر اپنے عوام کی مظلومیت کا احساس ہوتا، اور اگر وہ یہ ذمہ داری اپنی سمجھ لیتے کہ بھائی ہمیں یہاں ہندوستان کا جو یہاں فوجی تسلط ہے اس کو مزید استحکام نہیں دینا ہے، اور پھر یہاں کے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ صرف اپنی کرسی کے ماتحت ہیں، اپنی کرسی کا تحفظ چاہتے ہیں. یہاں کے لوگوں کے جو عوامی مفادات ہیں ان کو یہ تاراج کرنے جا رہے ہیں محض اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے. اور میں بلا خوف تردید یہ بات آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کا ہمیشہ سے یہی ان کی پالیسی رہی ہے 47 سے کہ ان کی کرسی رہے اور ان کا اقتدار رہے، ان کی جاہ و حشمت رہے، قوم کا جو کچھ ستیاناش ہو جائے، قوم کی پراپرٹی چھینی جائے، قوم کو یہاں جو ہمارے ریسورسز ہیں، انکم ریسورسز ہیں، ان کو تاراج کیا جائے، یہاں کی عزت لوٹی جائے، یہاں کی عصمت لوٹی جائے، یہاں کی بستیاں اجاڑی جائیں اور یہاں زمینیں چھینی جائیں، یہاں جنگلات کو صاف کیا جائے. تو وہ ساری صورتحال کو یہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے اردو میں کہتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ہر ایک چیز دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کوئی زبان نہیں کھولتے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں عوام کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ ہمت کریں، آپ لوگ جرأت سے کام لیں، آپ لوگ اس فریب میں نہ آ جائیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے نام سے یہاں کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آپ اپنی نئی نسل کے مستقبل کو بچانے کے لیے اور جموں کشمیر کی جو غلامانہ حیثیت ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ورنہ آئندہ نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. آئندہ نسلیں آپ پر یعنی بہت ہی بری یادیں رہیں گی آئندہ آنے والی نسلوں میں. اس لیے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. ہاں، جو مٹیریل وہاں لے جایا جا رہا ہے اس کے لیے ہم ابھی آپ کو فوٹوگراف دکھائیں گے. ہم نے وہاں سروے کروائی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے وہاں پایا ہے اس کے ہم نے فوٹوگرافس لیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ سامنے لائیں گے. تو ریاستی کٹپتلی وزیر خزانہ نے جب ہم نے 2 سپٹمبر کو پریس کانفرنس دی تھی تو اس وقت ریاست کے وزیر خزانہ نے کہا تھا
کہ ہمارے پاس کوئی یہ حکومت کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر وغیرہ نہیں آیا ہے، لیکن اس کے بعد ہی جو صورتحال سامنے آ گئی، اس صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرڈرز وغیرہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ اس 3 مہینے کے عرصے میں ہوا ہے وہ برابر سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہوا ہے۔ کچھ سابقہ کٹپتلی وزیر اعلیٰ کا اعتراف کہ گورنر کے دفتر، گورنر اور دیگر اداروں کی ریاست میں اہم معاملات مداخلت انتہائی کل ہی اس نے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بھائی یہاں جو گورنر ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، گورنر ہی یہاں سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن دوسرے دن جب گورنر صاحب نے ان کو بلایا تو وہ سجدریز ہو گئے، اور پھر گورنر کو انہوں نے یقین دہانی کی کہ آپ جو کچھ کہیں گے کریں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں، آپ ہدایات دے دیں، ہم وہ سب کچھ کریں گے۔ تو یہ جو اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ ٹھیک طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کچھ دلی سرکار جو کچھ کرنے جا رہی ہے وہ اسی حکومت سے کروایا جا رہا ہے۔